آسٹریلیا کی تاریخ زمین اور لوگوں کی تاریخ ہے جو آسٹریلیا کی دولت مشترکہ پر مشتمل ہے۔ جدید قوم 1 جنوری 1901 کو سابق برطانوی کالونیوں کی فیڈریشن کے طور پر وجود میں آئی۔ تاہم، آسٹریلیا کی انسانی تاریخ 50,000 اور 65,000 سال پہلے کے درمیان سمندری جنوب مشرقی ایشیا سے سمندر کے راستے آسٹریلوی باشندوں کے پہلے آباء و اجداد کی آمد کے ساتھ شروع ہوتی ہے اور آج تک کثیر الثقافتی جمہوریت تک جاری ہے۔ آسٹریلیا کے مقامی باشندے پورے براعظم آسٹریلیا اور بہت سے قریبی جزائر میں آباد ہوئے۔ انہوں نے جو فنی، موسیقی اور روحانی روایات قائم کی وہ انسانی تاریخ میں سب سے طویل عرصے تک زندہ رہنے والی روایات میں سے ہے۔ آج کے نسلی اور ثقافتی طور پر الگ ٹورس ابنائے جزائر کے آباء و اجداد تقریباً 2500 سال پہلے جو اب پاپوا نیو گنی ہے وہاں سے آئے تھے اور آسٹریلوی لینڈ ماس کے شمالی سرے پر جزیروں کو آباد کیا تھا۔ ڈچ نیویگیٹرز نے 17ویں صدی میں مغربی اور جنوبی ساحلوں کی کھوج کی اور براعظم کو نیو ہالینڈ کا نام دیا۔ میکسن ٹریپینجرز نے 1720 کے آس پاس اور ممکنہ طور پر اس سے پہلے آسٹریلیا کے شمالی ساحلوں کا دورہ کیا۔ 1770 میں لیفٹیننٹ جیمز کک نے آسٹریلیا کے مشرقی ساحل کا نقشہ بنایا اور برطانیہ کے لیے اس کا دعویٰ کیا۔ وہ بوٹنی بے، اب سڈنی میں نوآبادیات کے حق میں اکاؤنٹس کے ساتھ لندن واپس آیا۔ برطانوی بحری جہازوں کا پہلا بحری بیڑا جنوری 1788 میں ایک جزیری کالونی قائم کرنے کے لیے بوٹنی بے پر پہنچا۔ اس کے بعد کی صدی میں انگریزوں نے براعظم پر دوسری کالونیاں قائم کیں اور یورپی متلاشی اس کے اندرونی حصے میں داخل ہوئے۔ اس دور میں ابیوریجنل آبادی میں کمی اور ان کی ثقافتوں میں خلل واقع ہونے والی بیماریوں، پرتشدد تنازعات اور ان کی روایتی زمینوں پر قبضے کی وجہ سے دیکھا گیا۔ 1871 سے ٹورس ابنائے جزائر کے باشندوں نے عیسائی مشنریوں کا خیر مقدم کیا اور جزیروں کو بعد میں کوئنس لینڈ نے ملحق کر لیا۔ جب ایک صدی بعد پاپوا نیو گنی نے آسٹریلیا سے آزادی حاصل کی تو آسٹریلیا کا حصہ رہنے کا انتخاب کیا۔ سونے کے رش اور زرعی صنعتوں سے خوشحالی آئی۔ 1840 سے 1868 تک برطانوی مجرموں کی آسٹریلیا منتقلی مرحلہ وار بند کر دی گئی۔ 19ویں صدی کے وسط سے 6 برطانوی کالونیوں میں خود مختار پارلیمانی جمہوریتیں قائم ہونا شروع ہو گئیں۔ کالونیوں نے 1901 میں ایک فیڈریشن میں متحد ہونے کے لیے ریفرنڈم کے ذریعے ووٹ دیا اور جدید آسٹریلیا وجود میں آیا۔ آسٹریلیا نے 2 عالمی جنگوں میں برطانوی سلطنت اور بعد میں دولت مشترکہ کے حصے کے طور پر جنگ لڑی تھی اور اسے سرد جنگ سے لے کر اب تک امریکہ کا دیرینہ اتحادی بننا تھا۔ ایشیا کے ساتھ تجارت میں اضافہ ہوا اور جنگ کے بعد کے امیگریشن پروگرام نے ہر براعظم سے 7 ملین سے زیادہ تارکین وطن کو موصول کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد سے دنیا کے تقریباً ہر ملک کے لوگوں کی امیگریشن کی مدد سے آبادی 2021 تک بڑھ کر 25.5 ملین سے زیادہ ہو گئی، جس میں 30% آبادی بیرون ملک پیدا ہوئی۔ 1850 کی دہائی میں سونا دریافت ہوا اور اس کے بعد سونے کا رش دنیا بھر سے لوگوں کو آسٹریلیا لے آیا۔ 1901 میں آسٹریلیا ایک قوم بن گیا جس نے آسٹریلیا کی دولت مشترکہ کی تشکیل کی۔ 1 سال بعد آسٹریلیا خواتین کو ووٹ کا حق دینے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا۔